کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے۔ الا له الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گر گڑاتے اور آہستہ، انہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا
فأقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو. صدق اللہ العظیم. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا قدرت باری تعالیٰ کا بیان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. اور اللہ کریم کی قدرت کے قربان جائیں وقار بھائی. بعض جگہیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں اور پھر جب بارش پڑتی ہے تو وہاں سے وہ جو بھی بیج ڈالا ہوتا ہے وہ اگ جاتا ہے. اور بعض جگہوں پر اللہ کریم کا ایک خاص کرم اور عنایت یوں بھی ہوتی ہے کہ جب بارش برستی ہے نا تو خود رو پودے کچھ خود بخود زمین میں سے جو ہے وہ نکل آتے ہیں. بالکل. اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انسانوں کو یوں کہیے کہ کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جانوروں کے لیے ظاہر سی بات ہے گھاس ایک فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن مشروم جو ہے نا جی، مشروم اس کا بھی عام صحرا کے اندر جو ایک انداز ہے پیارے وقار بھائی، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ بیج نہیں ڈالا جاتا. بارش ہوتی ہے اور ریت میں سے مشروم جو ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. مشروم یعنی کھمبی بھی کہتے ہیں اس کو. جی جی مشروم بھی کہتے ہیں. ریت میں نکلے ہوتے ہیں اکثر. جی ریت میں اگتے ہیں اکثر. جی ہاں جی، ریت میں بھی، اور بھی جو ہے وہ پرانا درخت ہو اس کا تنا ہو جی 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 اس پر بھی اگر بارش پڑے تو اس میں سے بھی نکل آتے ہیں. اسی طرح جو بعض درخت کی جڑیں جو ہوتی ہیں ان میں سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مشروم یہ نکل رہے ہوتے ہیں. اور مشروم کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو بڑے یوزفل ہوتے ہیں، فل آف پروٹین ہوتے ہیں، لوگ کھاتے بھی ہیں، اور شہری علاقوں میں تو مہنگے جو ہے وہ ملتے ہیں. لیکن جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پر یوں سمجھیں کہ مشروم کی جو ہے وہ دھوم ہے، یوں کہہ لیجیے. اور کیا بات ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کریم ہی ہے جو زمین میں سے وقار بھائی اسی زمین میں سے مشروم کو پیدا فرما رہا ہے بغیر بیج کے. اور وہ کریم چاہے تو اسی زمین میں سے بیج والی فصل بھی عطا فرما رہا ہے. کریم ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کی قدرت کے شاہکار اور نظارے یہ کائنات میں کو بکو بلکہ ہر سو ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر غیر متزلزل ایمان، پکا اور سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. آج کے ہمارے پروگرام کے پرٹیکولر عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو وہ ہے ولیوں کا انداز. اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور یا اللہ کے انداز جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سا کلام سنا رہے ہیں وقار بھائی؟ اللہ عز و جل سیدی اعلی حضرت آپ کا لکھا بڑی پیارا کلام ہے. مژدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. واہ 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 سبحان اللہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مژدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے،
مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب نے سنانے والے، تیری آمد، تیری آمد، تیری آمد کی خبر سب نے سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک، میرے خالق، میرے خالق، میرے بچھڑوں کو ملانے والے، میرے خالق، میرے خالق، میرے بچھڑوں کو ملانے والے، میرے خالق، میرے بچھڑوں کو ملانے والے، مجدائے رحمت حق، اور دل ویران عاشق کو بھی کیجیے آباد، دل ویران
عاشق کو بھی کیجیے آباد میرے محبوب مدینے کے بسانے والے میرے محبوب مدینے کے بسانے والے مجتبی رحمت حق کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے آقا کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مجتبی رحمت حق اور بات مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بات مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بات مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا قبر تیرہ میں میرے شمع جلانے والے قبر تیرہ میں میرے شمع دکھانے والے مجتبی رحمت حق قبر نے آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے مجتبی رحمت حق
سنانے والے مرحبا آتش دوزخ کو بجھانے والے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا زبردست کلام ہے امام علیہ سنت کا، اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے وقار بھائی نے. اللہ پاک ان کو برکت اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت اور حضور کی نگاہ عنایت پانے والے کاموں سے بھی اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولیوں کے انداز کی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. قبلہ سید قذافی شاہ صاحب مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرحبا شاہ جی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے. سب سے پہلے تھوڑا یہ کلیئر ہو جائے، اس پر بات ہوتی رہتی ہے لیکن تھوڑا مزید اس کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر دیں اور واضح کر دیں کہ ولی کون ہوتا ہے، پہلے تو یہ واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ جو بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، یہ ان پر بھی بہت بڑا کرم ہے جی، کہ وہ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جو ولی ہے نا، یہ لفظ ولی جو ہے ولا سے نکلا ہے. صحیح. ولا کے معنی جو ہیں وہ قرب اور نصرت کے ہیں. صحیح. تو ولی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی جس کو حاصل ہے، اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا، اب ولی جو ہے وہ فرائض کی پاسداری کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہر دم مستغرق رہنے والا، کیا بات. اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. اچھا، اب ولی کی کچھ علامات ہیں کہ جو اولیاء کرام نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. جی. جیسے علماء نے بیان فرمایا کہ کثیر اس کی علامات ہیں کہ بعض جو متکلمین ہیں، انہوں نے جو علم کلام کا علم حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ولی کی جو پہچان ہے، اس کی جو علامت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح اور دلائل پر مبنی، یعنی کہ جو اس کا اعتقاد کامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ جو ہے اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہوں، اور وہ دلائل کی بنیاد پر اور صحیح اور دلائل کی بنیاد پر جو ہے اس کا اعتقاد رکھتا ہو، اور پھر شریعت مطہرہ یعنی قرآن مجید، قرآن حمید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، اسلام کی جو سنہری اصول ہیں، جو شریعت مطہرہ ہے، تو شریعت مطہرہ کی وہ پاسداری کرنے والا ہو. تو یہ اس کی علامات میں سے ہیں. بعض اولیاء کرام نے، جیسے عارفین کرام نے کہا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اس کے تمام اعمال کو اگر دیکھ لیں تو اس میں مشغولیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہے. تو اس کی مشغولیت جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے ہی ہو، اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے. یعنی اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ اس کو دیکھے نا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. یعنی اس کے انداز سے، اس کے افکار سے، اس کا رخ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یاد آ جائے. تو یہ ولی کی پہچان میں، ولی کی علامات میں سے ہے کہ اس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے. ابن زیاد نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ وصف ہو جو آیت میں، جو آیت قرآنی میں مذکور ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان و تقوی دونوں کا جامع جو بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کو پھر دلائل کے ساتھ جاننا، پھر
اعتقاد کامل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ فرائض، واجبات، مستحبات، ان سب کا علم ہونا، اور پھر کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، شریعت مطہرہ، ان تمام کا وہ نہ صرف جاننے والا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے اعمال کے اندر بھی نکھار ہو، اس کے عمل سے بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ جھلک رہی ہو، اس کے عمل سے بھی خوف خدا عز و جل نظر آ رہا ہو اس کو، اور پھر اس کا چہرہ، اس کے جو خدو خال ہیں، اس کو جب بندہ دیکھے کوئی دیکھے کہ واہ سبحان اللہ، یعنی اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، واہ جی واہ، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ کیا بات ہے جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ایک جسے بولے ون شارٹ میں جو چیز بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ جسے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ اور یہ واقعی یہ مشاہدے تجربے کی بات ہے کہ آپ کو بہت سارے مقامات پر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر اللہ کریم کی جو ہے وہ یاد آئے گی۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں قبلہ شاہ صاحب، میں جب آیا تھا یہاں پڑھنے کے لیے، یہ سن 2001-2 کی بات ہے، تو میں جب آیا فیضان مدینہ میں تو میں نیچے ہی تھا، نیچے صحن میں تھا، تو ایک کرسی پر میں جو ہے بیٹھا ہوا تھا، انتظار میں تھا اوپر جانے کے لیے۔ تو اتنے میں جانشین امیر سنت صاحبزادہ اطہار حاجی عبید رضا دام کاظم القدسیہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے نیچے سے اور وہاں سے گزرے، سبحان اللہ۔ تو میں شاہ صاحب خود بخود نہیں، جیسے بندہ کہتا ہے کہ خود بخود میں کھڑا بھی ہو گیا اور پیچھے جانے کی تو میری ہمت جو ہے وہ نہیں ہوئی، بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور میرے منہ سے یک لفظ جو جملہ نکلا وہ نکلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دیکھ کر بندے کو اپنے درد یاد آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کر بیماریاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو دیکھ کر کیا یاد آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کو دیکھ کر پھر اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح بات ہے۔ میں یہاں عرض کروں اولیاء اللہ سے یہ فوائد بھی ان کی برکت سے، ان کے دم سے، ان کی دعا سے یہ میسر ہوتے ہیں آدمی کو کہ اس کی پرابلم جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں جو ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے بھی فوائد ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ملتے، لیکن جو مرشد ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ارشاد کرے، اور بندے کو اللہ کریم اگر ناراض ہے تو بندے کو وہ طریقہ کار بتائے کہ یہ اسے اپنائے اور اللہ کریم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مین جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جانشین میری سنت کو دیکھ کر میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، یہ بھی ساتھ بات ہے، یہ کون جا رہے ہیں کوئی جو ہے پتہ ہی نہیں۔ تو پھر میں ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو صاحبزادہ حضور اس وقت جو ہے وہ امامت بھی فرماتے تھے، یہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے فیضان مدینہ میں، تو اب بھی جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ جب ہوتی ہے ترکیب۔ تو نماز پڑھائی تو میں نے کہا یار یہ تو فیضان مدینہ کے امام ہیں، میں اب سمجھا کہ یہ فیضان مدینہ کے امام صاحب ہیں۔ میں نے کہا واہ بھی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا بہرحال پھر پتہ چلا مجھے بعد میں کہ یہ فیضان مدینہ کے امام نہیں ہیں بلکہ یہ امیر سنت کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا، اولیاء کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم کے ذکر میں، اللہ کریم کی یاد میں اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ لگا کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا یا ان کی صحبت اختیار کرنے والا یا ان کو دیکھنے والا وہ بھی اللہ کریم کی یاد کی طرف، اللہ کریم کے ذکر کی طرف آتا ہے۔ یہ ہیں اولیاء کے انداز، پیارے انداز ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ تقویٰ بھی اختیار کرے، پرہیزگاری بھی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہانگرے نہ مارے، ہانگرے مارتا رہے گا اور اس طرح کے الٹے پلٹے کام کرتا رہے گا تو پھر جو اس کے ماننے والے وہ بھی یہی کریں گے۔ اور اگر اللہ کا اطاعت اور فرما بردار، اللہ کریم کا مطیع و فرما بردار ہوگا تو پھر جو اس کے ماننے والے ہیں یا اس کے قریب رہنے والے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اطاعت الہی ملے گی۔ کل میں
رسالہ کشیریہ جو ہے وہ میں نے اٹھایا اور جو پڑھا ہوا تو میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا ریکال کریں, تھوڑا دیکھیں. تو میں بلکہ میرے آفس سے رسالہ کشیریہ لے کر کے آئے, میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ, جن کی کتاب کا درس شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. ماشاءاللہ, ایسی بلند پایا تصوف کی کتاب, بے شک بے شک, تصوف جسے بولے, تصوف کی کتاب, طریقت کی کتاب, حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے جناب بشر حافی کے بارے میں کیا لکھا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ جو ہے وہ چونکہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اس لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے. تو جانور جو ہے یہ رستے پر گندگی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے. کیا بات ہے. یہ اللہ کریم نے ان کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا, جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اور ان کو بھی جو مقام ملا وہ ایک مقدس کاغذ کے ادب سے, جس پر اللہ کریم کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا, اس کی تعظیم کی, اس کا ادب کیا. اللہ کریم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. سبحان اللہ. اور ایسا بنا لیا کہ آج دیکھیں کتنے 100 سال گزرنے کے بعد آج ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور آپ دیکھیے کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا کر کے رکھتے ہیں, اور پھر اس کی برکت دنیا میں ان کو کیا ملتی ہے کہ اللہ کریم ان کے ذکر کو, ان کے شہرے کو دنیا میں کیا کر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے. علماء راسخین نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کو اختیار کیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ رحمت کے مطابق انہیں رفعت عطا فرمائی, بلندی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ والوں نے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے گمنامی کو اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت عطا فرمائی. اور اللہ والوں نے, ان اولیاء کرام نے اللہ رب العزت کے لیے دنیا کو چھوڑا, ترک دنیا کیا. انہوں نے دنیا و مافیہ جو اس سے مستغنی ہو گئے, اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے فوقیت دی, اولیت دی, اسی کو اہمیت دی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ان کے تابع کر دیا کہ جس کو دیکھو اس کا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے. ایک اٹریکشن پیدا کر دی اللہ رب العزت نے. اور یقیناً احادیث کریمہ میں بھی آیا, جو تفصیلی احادیث ہیں, کہ اللہ تعالیٰ یوں شہرت عطا فرما دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو, تو ان کو عطا فرمائی. سلمان بھائی, ہمارا آج کا جو موضوع آپ رسالہ کشیریہ سے کچھ سنا رہے تھے. جی میں اولیاء کے انداز بتا رہا تھا جی کیا ہوتے ہیں. امام ابو القاسم کشیری حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے جس کتاب کا درس لیا رسالہ کشیریہ, اس میں کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو حاتم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت بشر حافی نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا, رأیت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, کہ میں نے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی. فقال لی یا بشر, حضور نے مجھے فرمایا اے بشر, اتدری, کیا تم جانتے ہو, لما رفعک اللہ من بین اقرانک, کہ اللہ کریم نے یہ تمہارے ارد گرد کے لوگوں میں سے تمہارا درجہ بلند کیوں کیا ہے, کیا تم جانتے ہو؟ قلت لا یا رسول اللہ, کہتے ہیں حضور میں نہیں جانتا. فقال, حضور نے ارشاد فرمایا بِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي, اللہ نے تمہارا درجہ اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ تم میری سنتوں کی اتباع کرتے ہو. ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے. اتباع کے اندر جو اطاعت سے زیادہ معنویت پائی جاتی ہے, بالکل قدم پر قدم رکھنا, چلتے چلے آ رہے ہیں پیچھے. اور آگے ارشاد فرمایا وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ, اور اس لیے اللہ کریم نے تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ تم صالحین کی, نیک لوگوں کی کیا کرتے ہو, خدمت کرتے ہو. وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ, اور اپنے بھائیوں کو, یعنی اپنے ارد گرد جو تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحت کرتے ہو. وَمُحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي, اور اس لیے کہ تم میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے کیا کرتے ہو,
محبت رکھتے ہو. سبحان اللہ. اصحاب و اہل بیت سے محبت کرتے ہو. کرنے والے. هو الذی بلغک منازل الابرار، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے تمہیں ابرار کے درجے تک پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. اور ان الابرار لفی نعیم، یہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سبحان اللہ. ابرار ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی رحمت کے حقدار ہیں. واہ. یہ ان چیزوں سے گزر کر، ان چیزوں پر چل کر، انہی راستوں سے گزر کر، اسی مجھے کہنے دیجئے اسی ڈگر پر چل کر بندہ اللہ کی رحمت کے نگر میں پہنچتا ہے. مہروز بھائی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو آپ ان کا سن وصال دیکھ کے بتائیں انشاءاللہ. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں سلمان بھائی، بڑی بنیادی بات جو آپ نے اٹھائی ہے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے انداز پر، اولیاء کرام کی زندگی پر اگر ہم بات کریں نا تو بہت بنیادی نقطہ یہ ملتا ہے کہ یہ شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں. بے شک. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتے ہیں. جب آپ کا موضوع سامنے آیا اولیاء کرام کے انداز، ولیوں کے انداز، خالد بھائی میں سوچ رہا تھا اولیاء کرام کے انداز تو مجموعی طور پر ایک ہی جیسے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو انہیں کثرت نماز والا پائیں گے، اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو انہیں کثرت روزوں والا پائیں گے، اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو ان کے تلاوت کے واقعات ہوں گے، اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو ان کے خوف خدا کے واقعات ہوں گے، اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو ان کے جو ہے شریعت کی پابندی کے واقعات ہوں گے، اگر دیکھیں گے انہیں آپ تو مخلوق کی خیر خواہی کے واقعات آپ کو ملیں گے. اگر آپ ان کی سیرتوں کو دیکھیں گے، مختلف اولیاء کرام کو، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے داتا حضور ہوں یا کوئی اور اللہ کا ولی ہو، ان کی سیرت کو آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا راستہ ایک ہے، سیدھا سچا ستھرا راستہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا. اور جو آپ نے بات کی کہ محبوبیت اور سرخروئی اور رحمت کا حقدار بننے والی، تو اس کو آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں جس کو بیان کیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ کر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو اے محبوب یہ تمہاری اطاعت کریں، ان کو بتائیے کہ میری اتباع کرنی ہوگی. اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ سلمان بھائی، دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تقاضا یہ کیا گیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور نتیجہ اور ثمرہ کیا آ رہا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے. تم تو دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور جب تم اس تقاضے پہ عمل کرو گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے پیارے تم بن جاؤ گے. تو اولیاء کرام کی کیفیات یہی تھی. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کیا. اور ایک بڑی اہم بات ہے، آپ نے کہا سفر کا مہینہ ہو اور داتا صاحب کا تذکرہ نہ ہو، تو سفر کا مہینہ ہو اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ نہ ہو، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے بعض اوقات علم کے مختلف درجات ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہے 2-4 احادیث، 1-2 آیات یا 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے ذوم علم میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو آپ دیکھیے، آپ عالم گر تھے، یعنی واقعتاً جسے علامہ، امام، فقی، مفتی کہا جائے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. آپ کی کیفیات دیکھیے کہ جب آپ حرم شریف گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حرم میں بارش شروع ہو گئی، تو آپ نے چاہا کہ بارش میں طواف فرمائیں، تو آپ کو تھی بخار کی سی کیفیت تھی. تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کو بخار کی سی کیفیت ہے اور آپ جو ہیں بارش میں طواف کرنے جا رہے ہیں، تو فرمایا حدیث میں اس کی فضیلت آئی. کہنے والے جو تھے وہ بھی عالم ہی تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ سیدی وہ جو حدیث ہے وہ تو اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو فرمایا مجھے حدیث کے ضعیف یا قوی ہونے کی بات نہیں ہے، یا تو میں رحمت کا امیدوار ہوں، تو کیا ضعیف پہ رحمت کی امید نہیں ہے؟ تو میں رحمت کی امیدوار، رحمت کا امیدوار ہوں تو ضعیف پہ بھی تقاضا پورا کر لوں تو کیا حرج ہے؟ اور پھر آپ نے طواف کیا بارش کے حالت میں. تو یہ ان کی کیفیات تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اولیاء کرام کی، اللہ والوں کے انداز سے. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج ہمارے اندر جو ہے نا، مجھے کہنے دیجئے سلمان بھائی کہ ہمارے اندر فضول قسم کی ڈیڑھ ہوشیاری آ گئی. ہم چیزوں کو یوں دیکھتے ہیں کہ جناب، یعنی آپ دیکھیں ہمارا لیول چیک کیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. جناب یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ واجب تو نہیں ہے نا
اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب فرض و واجب نہیں ہے تو پھر چلے عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. اچھا یہ کہنے والا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھے، اپنے آپ سے خود پوچھے کہ کیا واقعی میں کہ جو بھی چیزیں فرض ہیں اور جو بھی چیزیں واجب ہیں کیا یہ ان کا عامل ہے؟ یہ سوال چلے ایک درجے میں ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات درست ہے، تو کیا آپ تمام فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہے ہیں؟ تو یہ جواب خود اپنے آپ سے لے لیجئے، میں نہیں عرض کرتا. میں تو اس میں یہی پاتا ہوں کہ اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیٹیگریز جو ہے نا ایک احکام کے اعتبار سے موجود ہیں اور وہ فقہی کتابوں میں لکھی بھی ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں. لیکن ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رستے پر چلنا ہے. ایک عاشق کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ محبوب نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے. ایک بڑی پیاری بات نگران شورا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس رسول تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جانتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیے اگر تو ہجرت کی رات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں اور دروازے پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے، گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں کھڑے ہوئے. اور ایسے کئی مواقع آپ کو مل جائیں گے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر پہ توجہ فرمانا چاہتے تھے اور صدیق اکبر پہلے سے ہی توجہ کے طالب تھے. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مزاج شناسی ہے. تو ہم بھی اپنے اندر اگر دیکھیں ہم اولیاء کرام کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً صحابہ جو ہیں یہ تو سارے اولیاء کے سردار ہیں، ساری ولایت اور سارا علم، سارا تقوی، ساری پرہیزگاری جو ملتی ہے یقیناً ان کے دروں سے ملتی ہے، کیونکہ تقوی پرہیزگاری کے یہ وہ نمونے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ قرآن کی روح سے جو متقین بن رہے ہیں وہ تو یہی چلتی پھرتی تصویریں تھیں صحابہ کرام کی. تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں بعد والوں سے جس ایمان کا تقاضا ہے وہ اسی ایمان کا تقاضا ہے جو ان کا تھا. جی ان کے رستے کو چھوڑ کر اگر وہ یہ صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ان کے دعوے میں خود سکم اور کمزوری پائی جاتی ہے. اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر دیگر لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو وہ ایمان والے ہوں گے. اور آپ جس طرح تقوی کی بات ارشاد فرما رہے تھے تو آج ہم عمل اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے عمل کرنے والوں کا یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم متقین میں شامل ہو جائیں، یا متقی لوگ یہ کیا کرتے تھے. ان کی شان وہ ہے کہ رب العالمین نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کے لیے ان کے دلوں کی جانچ ہو چکی اور تقوی کو ان کے دلوں پر نقش فرمایا جا چکا. تو اب بعد میں جس کے لیے ولایت تو بہت اونچا درجہ ہے، جس کو امام اہل سنت نے یوں سمجھایا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو خلق ایک عام مخلوق میں بھی اگر کوئی شخص صاحب ایمان کہلانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے بھی اچھا اور مثبت ہی عقیدہ رکھے. ان کے بارے میں جب بات کرے تو محبت کی بات کرے کہ ولایت کی منزلوں کو جو راستہ جاتا ہے ان راستوں پر جن لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہی. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ حب صحابہ اور حب اہل بیت دونوں کا جام جو ہے وہ پلایا جاتا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اولیاء کے انداز یہ بڑے پیارے انداز ہوتے ہیں. آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج بھی دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون حضرت سیدنا بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور غمزدہ لہجے میں عرض کی یا سیدی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے آقا، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا سکوں. یا سیدی، میری حالت زار پر رحم فرمائیں.
فرمائیے اور کچھ کیجئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ اللہ غفور عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ جب دکھیاری ماں نے یہ امید افزا باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور بڑی دعائیں دے رہی ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں، یا سیدی، آپ کی برکت سے میرے لخت جگر کو اللہ رب العزت نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا یہی میرا جوان بیٹا ہے جس کی خاطر میں بے چین تھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ بیٹے، حضرت کو اپنی رہائی کا قصہ سنا دو کہ آپ کس طرح آزاد ہوئے۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا، یا سیدی، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو چند اور قیدی پہلے سے موجود تھے، ہم سے بڑے مشقت کے کام لیے جاتے رہے، پھر ہمیں کسی شاہی افسر کے پاس بھیج دیا گیا جس کے پاس بہت سارے باغات وغیرہ تھے۔ اس ظالم نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور سپاہیوں کی نگرانی میں باغات اور کھیتوں کا کام ہم سے لینے لگا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو ہمیں واپس قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کو جب ہم واپس قید خانے کی طرف جا رہے تھے کہ یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ چیختے ہوئے میری طرف دوڑے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا کہ اتنی مضبوط لوہے کی بیڑیاں میں کیسے توڑ سکتا ہوں، میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دوسرے قیدیوں سے معلوم کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں توڑی، یہ خود بخود گری۔ سپاہیوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے اپنے افسر کو ماجرا سنایا، اسے بھی حیرت ہوئی۔ لوہار طلب کیا گیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈال کر مجھے پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان بیڑیوں کو پہن کر میں چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے ایک راہب کو بلایا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کہ نوجوان، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ امی زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی ماں کی دعائیں اس نوجوان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں اور خدا رحمان نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ مجھے اسلامی سرحد تک بھی انہوں نے پہنچایا اور پھر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جب اس نوجوان سے بیڑیاں ٹوٹنے کا وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن اس کی بوڑھی ماں حضرت سید بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اسی وقت کے اندر وہ بیڑیاں روم کے اندر کٹ کر گر پڑی تھی۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ یہ ویڈیو کلپ امیر اہل سنت کے آڈیو بیان ماں کی دعا سے لیا گیا ہے۔ مکمل بیان سننے کے لیے www.ilyasqadri.com وزٹ کیجیے۔ ماشاء اللہ، چلیں جی، کیا بات ہے، مرحبا۔ یہ آپ نے سنا اولیاء کی دعاؤں کی برکت سے کیسا نفع جو ہے ملتا ہے اور دعائیں یقیناً مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت میں مزید برکت اور مزید جسے یوں کہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے عنایت اس طرح سے شامل ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ حضور کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوئے الفاظ ہیں کہ محبوبان باری تعالی، اللہ کریم کی بارگاہ کے جو محبوب لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ ایک ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ جب پکارنے والا پکارے گا تو اس کی پکار سنی جائے گی، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہاں کیا ہے لَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ تو ضرور اسے عطا کیا جائے گا۔ ایک تو لام تاکید اوپر سے، نون تاکید وہ بھی ثقیلہ،
نون تاکید خفیفہ بھی ہوتا ہے، یعنی نون پر اگر جزم ہو تو وہ ہے نون خفیفہ، اور اگر نون کے اوپر تشدید ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ نون ثقیلہ. ٹھیک ہے. تو لام تاکید اور نون تاکید ساتھ میں وہ بھی ثقیلہ، یہ بیان کر کے اس کو موقت کر کے اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ضرور ضرور دیا جائے گا. ایک ہے مہروز بھی دیا جائے گا، اور ایک یہ ہے ضرور ضرور دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ان کی دعاؤں پر اللہ کریم کی خاص یوں کہہ لیں مزید مہربانی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اولیاء کا پاپوش بردار بنائے اور ان کا خدمت گار بنائے اور ان کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے، اور اولیاء اللہ کی توہین سے، اہانت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے، کیونکہ جنہوں نے اولیاء کی، اللہ والوں کی توہین کی ہے معاذ اللہ، انہوں نے دنیا میں بھی گھاٹا اٹھایا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی پائیں گے، اور اللہ ہمیں اس سے. بے باک لوگ سلمان بھائی کامیاب نہیں ہوتے. جی. جن میں بے باکی ہو نا، کہ جی ہم تو یوں کہہ دیتے ہیں، ہم تو وہ کہہ دیتے ہیں، ہم اس سے نہیں ڈرتے، ہم اس سے نہیں ڈرتے، اور جو بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا. یہ بے باکی کی جو کیفیت ہے نا، ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں دیکھا. جی. اگر اولیاء اکرام کو بھی اگر آپ دیکھیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے تھے، جس میں سے ایک اختیار آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ یہ سوال تو کریں، یہ مانگیں تو ہمارا رب ضرور ضرور دے گا. اس طریقے سے دیگر بھی اختیارات انہیں دیے، لیکن باوجود اختیارات ہونے کے جی مخلوق پر انہوں نے کبھی بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا. جو لوگ ان کے قتل کے در پہ ہوئے، جو لوگ معاذ اللہ ان کا برا چاہنے کے لیے آئے، انہوں نے ان سے بھی بے باکی اختیار نہیں کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بے باکی آتی جا رہی ہے. آپ جو بات کہہ رہے تھے، میں ان دونوں باتوں کو مرج کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیے کہ بے باکی کا دور ہوا، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک طرف اولیاء اکرام سے معاذ اللہ بدظن کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے صرف اولیاء اکرام تک یہ حد رہی ہے، کسی بڑے کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی بڑے کو امان دینے کے لیے ایک طبقہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے دیگر ہوں. سوال کرنے کے نام پہ، مطمئن ہونے کے نام پہ ایک ایسی نفسیات ڈیولپ کر دی گئی ہے، ایسا سلوگن دے دیا گیا ہے، یوں سمجھیے کہ گلاب جامن کے اندر، مٹھائی کے اندر زہر رکھ کر دے دیا گیا ہے، اور قوم جو ہے، افراد جو ہیں وہ لے رہے ہیں، وہ گلاب جامن تو کھا رہے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ یہ جو میٹھی میٹھی سی مٹھائی کھا رہے ہیں نا، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. زہر بے باکی کا ہے، زہر بے ادبی کا ہے. تو بے شرمی کا، بے شرمی، ظاہر سی بات ہے، بے باکی جو ہے وہ بے شرمی لائے گی، اور بے شرمی آئے گی تو پھر اس سے کسی چیز کی امید رکھنا فضول ہے. تو یہ اپنے اوپر غور کر لے، بندے کو مؤدب ہونا چاہیے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہونا چاہیے، اور جن کی غلطیاں نہیں ہیں ان کی بات سمجھنے والا ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ اپنی بات کو اوپر رکھنا، اپنی بات کو انڈوز کرنا، اپنی بات کو منوانا، دوسرے کو غلط ثابت کرنا، اپنے آپ کو محقق، دانشور اور جناب یوں 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 کرنا. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں تو لوگ زبان سے نہیں بول رہے ہوتے، لیکن ان کی جو ایک پریکٹیکل تصویر بنتی ہے نا، وہ یہی بنتی ہے کہ وہ خود یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو 1443 سنہ ہجری میں ماں بدولت ہیں کہ ان سے بڑا محقق، ان سے بڑا دانشور، ان سے بڑا طالب علم، ان سے زیادہ سوچ بچار رکھنے والا، ان سے زیادہ معروضی تحقیق کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں آج تک. تو یہ انداز درست نہیں ہے. با ادب رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. سوال کریں، سوال کرنے میں پابندی نہیں ہے، لیکن بے ادبی نہ کریں. سوال کریں لیکن بے شرمانہ انداز میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات مہروز بھائی، جب بندے کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے نا، جی، تو وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہوتی چرب زبانی ہے، اسلام بنا کر غیر اسلام کو پیش کر رہا ہوتا ہے. جی، جیسے مثال کے طور پر ایک میں بات کر دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اولیاء کرام کے بارے میں جیسے ایک انداز ہے کہ قبروں میں ان کے جسم جو ہے وہ سلامت رہتے ہیں. جی. اور اب تو، پہلے تو خالی یہ بات ہوتی تھی، اب تو ویڈیوز بھی جو ہے وہ دیکھنے کو جی موجود مل جاتی ہیں.
حضرت مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر کھلی جی تو میں بھی حاضر تھا، الحمدللہ موجود تھا. دنیا نے دیکھا، زیارت کی، کفن سلامت ہے، جسم سلامت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے مناظر جو ہے وہ خود صحابہ کرام کی قبریں کھلی ہیں. ہاں جی، صحابہ کرام کے بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. تو جب دماغ بندے کا گھوم جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ میت کو آپ 10 دن دھوپ میں رکھیں، اور 10 دن دھوپ میں رکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا، پھر اس کے بعد باقی ہم باتوں پہ یقین کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میت کو 10 دن دھوپ میں رکھیں گے، اسلام کے خلاف ہے. کیسے اسلام کے خلاف ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ تدفین میں جلدی کرو. تدفین میں کیا کرو؟ جلدی کرو، جلدی دفناؤ. اور یہ بندہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 10 دن جو ہے وہ دھوپ میں رکھو. تو اب حضور کی بات مانیں گا؟ جو حضور کی اگینسٹ دعویٰ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے؟ یقیناً حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مانی جائے گی. تو یہ میں نے صرف ایک کیا کیا ہے، آپ کو ایک انداز بتایا کہ جب انسان کے دماغ پر شیطانی وساوس اور شیطانیت کا جب بخار چڑھ جاتا ہے نا، بعض کا بخار جو ہے وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، تو پھر بندہ کیا بعض کا بول رہا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا یہ بول رہا ہوں. مجھے نہیں آ رہی ہوتی. اس دعوے کے مطابق اگر دیکھیں تو قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا اس کو آپ کس درجے پر لائیں گے کہ جب رب العالمین جل وعلا نے اس کو گوشت اور اس کا جو پوست ہے، کھال ہے، وہ پہنائی اور اس کو زندہ کر دیا. اللہ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہرحال ایک نبی کی نسبت کی برکت سے وہ بھی ایسی سوچ سے بہت اچھا ہے جی، لیکن جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا عطا فرمایا ہے اور قرآن و حدیث اس کو بیان کر رہے ہیں، ولایت کے معیار کو تو اس کے مطابق دیکھا جائے گا. دنیا میں بندہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، قرآن کا فرمان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو ایمان لائے اور مستقل بالتقوی رہے. ماضی استمراری جب مضارع پر کانا یکونو یہ داخل ہوتا ہے تو ماضی کو اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی بھی وہ جو استمراری مستقل پاسٹ کنٹینیو مستقل طور پر ماضی میں وہ یہ کام کرتے رہے، یعنی وہ تقوی والی زندگی گزارتے رہے. جب وہ یہ گزارتے رہے تو اب ان کے دنیا کے جانے کے بعد کوئی بندہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس نے زندگی گزاری، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے ساتھ وہ حال کیا جائے جو دین اسلام اور رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایک مسلمان اس دعوے کو کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو لے کہ میں اپنے دین کے اگینسٹ تو کھڑا نہیں ہو رہا، تعلیمات اسلام کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ مردوں کی تدفین کا، مردہ اجسام کی تدفین کا بیان فرمایا، اس پر عمل ہونا چاہیے. ہاں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کریم ان کی محبت ڈالتا ہے. تو پھر ایسے افراد سے فیض حاصل کرنے کا جو طریقہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے صالحین امت کا، اکابرین امت کا، تو اس کو دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے، وہ روایت یاد کی جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، کہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بنایا گیا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسی حجرے میں تھی. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس حجرے سے کہیں اور منتقل ہو جاتی ہیں. اس کی وجوہات پڑھیں تو علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے روحانیت اور کمالات عطا فرماتا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اب یہ وہ ہے کہ پہلے دونوں جو اشخاص
اس حجرے میں جلوہ گر تھے وہ میرے محارم سے تھے، یہ میرے محارم سے نہیں ہے، لہٰذا وہ حجرہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ بات کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہاں کیا لیسن موجود ہے؟ یہاں کیا کس عقیدے کی جھلک پائی جاتی ہے؟ ذرا اس کو غور کرے بندہ، تو پھر صاحبان فیض سے فیض لینے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، اور جو افراد دنیا سے تشریف لے جا چکے ان کے ساتھ حالت ایمان میں وہ گئے ہیں تو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ دونوں باتیں مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم اولیاء کا بادب بنائے۔ کاز دیتے ہیں میروز بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد سلیم آزاد طاہری راولپنڈی چکلالہ اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع ہے ولیوں کا انداز، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ کیا ماں باپ اپنے بچے کے لیے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجتہد ولی بنائے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ منی پھول ارشاد فرمائیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں: سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، آباد رہیں سائم بھائی، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ بارگاہ تو میرے سنت کی ہے، ہم تو آپ کے اسلامی بھائی ہیں، اللہ آپ کو برکتیں اور سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ میروز بھائی، کیا دعا مانگ سکتے ہیں والدین کے یا اللہ ہمارے بچے کو ولی بنا دے، مجتہد بنا دے؟ دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے، ولی بنانے کی دعا اصل میں ولی ہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو مدعا الفاظ آگے پیچھے ہوگا، مجتہد بھی انہوں نے سمجھا ہوگا یوں ہی ہے، تو دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے، بلکہ کرنی چاہیے دعا، تو قرآن سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی پنجاب کے گاؤں پرانی بادریاں سے محمد عارف اتاری بات کر رہا ہوں۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ امیران سنت کا بہت ہی پیارا کلام یا نعت کہہ لیں کو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرحبا۔ جی محمد نعمان اتاری ملتان سے، سلمان بھائی آپ اپنے پروگرام میں مجھے یہ کلام سنا دیں: ان کی مہکنے دل کے انجے کھلا دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا۔ جی سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے جاری وساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے: بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔ جی محمد محبوب اتاری جڑا والا سے، سلمان بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اور آج کا موضوع مدینہ مدینہ۔ وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم کو امیر اہل سنت کی یہ منقبت سنا دو: من ٹھار کراچی را تار بڑا سونا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا۔ جی یہ آپ کے مہاراشٹر کے آپ کے علاقے کے قریب ہے جڑا والا، قریب ہے نا؟ ہاں جی، مرحبا۔ جی میں ہندے کے صوبے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا نعت خواں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنائیں: منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ بڑی مہربانی جناب رضوی صاحب۔ جی نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے: حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق آمین آمین آمین۔ مغفرت مانوش کی اسلام کی دعا فرما دیجیے۔ آمین آمین۔ کیا بات ہے شہزاد بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ جی احمد علی بھائی ہیں نواب شاہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور اشفاق بھائی کی آواز میں منقبت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سننی ہے۔ وقار بھائی کچھ کلام سنائیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے والا منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت بھی پا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت بھی پا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو گلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو گلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، پائے امداد اپنے شیر حمزہ کو شاہ بھیجو، پائے امداد اپنے شیر حمزہ کو شاہ بھیجو، جو میرے پیچھے پڑا ہے ہائے قاتل یا رسول اللہ، میرے پیچھے پڑا ہے ہائے قاتل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ میروز بھائی، مجھے تو یہ طرز جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کی اس میں یاد میں دعائے مدینہ میں جو ہے وہ دے گئی ہے، واہ، اس میں دعائے مدینہ جو پڑھتے ہیں اس میں یہ استغاثہ بھی ہے ایک ہوتا ہے اس میں، ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی کی منقبت کی فرمائش بھی تھی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا عشق و
عشق محبت اعلی حضرت طے کر سنت رہبر ملت اعلی حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلی حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلی حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلی حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر سچی محبت کا یہ اثر سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا ڈنکا اعلی حضرت امام اہل سنت رضا مجدد دین و ملت رضا پروانہ شمع رسالت رضا امام عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں عشق شہ کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا کیا بات ہے جی، ذکر رضا بھی ہو رہا ہے اور اولیاء کے انداز بھی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں اور اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، اولیاء کے اگر زندگی گزارنے کے انداز کو اگر دیکھا جائے، ان کا زندگی گزارنے کا انداز یا ان کی سخاوت کو، ان کا کام آنا، کسی کا پرابلم جو ہے وہ حل کر دینا، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھ لیں جی، اور جس طرح کے واقعات، جس طرح کی
جو ہے وہ معاملات ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پاکیزہ سیرت کے اندر نظر آتے ہیں، تو اسی طرح کے ملتے جلتے انداز افکار جو ہیں ہمیں اولیاء کرام رحمہم اللہ کی سیرتوں کے اندر ہی ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک جھلک ہے ان کی۔ تو اولیاء کرام بھی بالکل ان کا انداز بھی جو ہے وہ بڑا محبت والا، بڑا چاہت والا، گرویدہ کر دینے والا، جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ دلوں میں اپنی محبت ڈال دینے والا، یہ اس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے اوپر بڑے بڑے واقعات ہیں، جیسے حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، اور اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ وہ کیا ہے، ایک پرنالے کا رخ اس نے آپ کے گھر میں اتارا ہوا تھا، اور کیا ہے پوری گندگی جو ہے وہ پرنالے کے ذریعے سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے اندر گرایا کرتا تھا۔ اب یہ عمل جو ہے وہ انتہائی تکلیف دلانے والا ہے، غصہ دلانے والا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے، اس گندگی کو صاف فرما دیا کرتے۔ تو کچھ عرصہ ہوا نا کہ وہ ہوتا ہے نا سامنے والا، کہ سامنے والا کوئی عمل کر رہا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پن کرنا ہے، سامنے والا کوئی عمل کر رہا ہے، اور عمل کیوں کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اب یہ ریئیکٹ کیسے کریں گے۔ اب یہ تو کر رہا تھا کہ میں ان کو تکلیف دوں گا، یہ غصے میں آئیں گے، اور کوئی نہ کوئی بات چیت چلے گی، معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن یہ غیر مسلم کا یہ جو طرز عمل تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ گندگی پھینک رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، بظاہر کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ آپ کے گھر میں یہ پرنالہ جو ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، میری طرف سے آتا ہے، تو آپ کو کوئی ٹینشن کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں تو جواب کی طرف آنے سے پہلے میں تو اس بات پر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور تکلیف دینے کے بعد آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی میری طرف سے، اللہ بچائے۔ یہ سوال تو تکلیف سے ایک بڑی تکلیف شاید یہ دیکھا جائے مہروز بھائی، تکلیف میں دیکھ کے مسرت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کے ولی کا انداز، دیکھیں انداز کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو گندگی تمہارے گھر سے آتی ہے اسے جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہوں۔ واہ۔ انہوں نے بولا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بولا تکلیف تو ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ پینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے جو غصہ آتا ہے وہ میں پی جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ کے اس انداز کو جب اس غیر مسلم نے دیکھا، اس نے بولا اتنا پیارا دین ہے، اتنا مبارک دین ہے، یہ آپ کا دین ہے جس کے اندر حسن اخلاق ایسا ہے، جس میں کردار ایسا ہے۔ اور پھر آپ کا جو انداز ہے اس نے دیکھا، اس نے بولا حضور پہلے تو میرے گھر سے آنے والی گندگی کو آپ جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، اب کلمہ پڑھا دیں، میرے دل کی گندگی کو بھی صاف فرما دیں۔ اور آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، الحمدللہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب دیکھیں یہ انداز، یعنی جو ہے وہ کسی نے تکلیف پہنچائی، غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، اگر وہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس میں تو ظاہری بات ہے زیادہ ایک آ جاتا ہے نا کہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ تو غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم کے نے بھی رویہ اختیار کیا، لیکن آپ کا عفو درگزر فرمانا، آپ کا معاف فرمانا، آپ نے ایک ایسا جو ہے وہ شفقت والا، ایک ایسا محبت والا، ایک ایسا چاہت والا، ایک ایسا ہمدردی والا گویا کہ انداز جو ہے وہ اپنایا۔ اولیاء کرام لکھتے ہیں نا کہ یہ انداز غیر مسلموں کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی پلاننگ میں ہوتا ہے نا کہ میں ایسا کچھ کر جاؤں کہ اس کے دل میں محبت آ جائے، اس کے دل میں محبت آئے گی، اسلام کی محبت آئے گی اور یہ مسلمان ہو جائے گا۔ پیچھے ہمدردی ہوتی ہے کہ کاش یہ راہ نجات پر چلنے والا بن جائے، کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے انداز اس انداز کے ہوا کرتے تھے کہ آپ کے انداز کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے، مسلمان ہوتے تھے۔ بڑی پیاری بات کہی، اور یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں اور ان کی طرف توجہ کی حاجت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ دی جائے،
پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ تکلیف ان کو نہ دی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کسی بات کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا تکلیف نہیں دے رہا ہوتا لیکن بندہ خام خواہ اس کو تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں لے لیں کہ گھر ہیں، قریب قریب گھر ہے، جیسے کراچی ہے یا شہری علاقے ہیں، تو یہاں فلیٹس میں لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں، تو کہیں پر جیسے دوپہر میں کھانا بن رہا ہے، اب کھانا بن رہا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ تو کٹے ہوئے مسالے استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ مسالے کوٹتے ہیں. وہ جو کوٹتے ہیں مسالے، تو ظاہر سی بات ہے جو مسالے کوٹتے ہیں تو وہ نیچے والے بھی اور ساتھ والے بھی پھر وہ اس کٹائی کا بہرحال جو ہے وہ یوں کہیں کہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب وہ آپ ہاون دستے میں کوٹ رہے ہیں، گرم مسالہ کوٹ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر، تو وہ محسوس ہوتا ہے اس کا بھی. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے اپنے گھر میں وہ دوپہر کا وقت ہے، کھانا بنانا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ نے یہ وقت سونے کا جو ہے بنا لیا ہے، تو اب وہ اس کی ہمسائے کی آپ کو تکلیف دینے کی نیت یا کوئی ارادہ یا انٹینشن نہیں ہے. کھانا بنانے کا ٹائم ہے، وہ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کا جو سونے کا ٹائم ہے اس پر بہرحال توجہ کی حاجت ہے. تو یہ دوپہر کو جو کھانا بنانے کا وقت ہے اس میں سونے کا بہرحال کوئی جسے یوں بولیں کہ انداز، کوئی طریقہ، ویسے اصول اور کوئی ضابطہ اس طرح کا ہے نہیں کہ یہ معروف وقت یہ ہو کہ بھئی یہ سونے کا ہے تو اس میں آرام کیا جا رہا ہے. تو پھر لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریزن آپ لے لیں اس کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں، تو اگر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، تو ان کو بھی چاہیے، ہمسایوں کو بھی چاہیے کہ وہ مہربانی کر لیں. ایک دن وہ مسالہ کوٹ کے نہیں ڈالیں گے کھانے میں تو کوئی ایسا نہیں کہ کھانا بد مزہ بن جائے گا، بس وہ کیا ہے کہ تھوڑا اس مسالے کی کمی رہ جائے گی، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ پھر کھا لیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی. کھا ہی رہے ہیں، چلتے چلے آ ہی رہے ہیں. تھوڑا سا اسٹیپ جو ہے نا بیک لینا بھی سیکھیں. ہم ہر بات میں چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہی جو ہے وہ آگے ہو، کبھی تھوڑا پیچھے بھی آئے. زندگی کمپرومائز کا نام ہے، افہام و تفہیم کا نام ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اگنور بھی کرنا پڑے گا. اور کہیں کہیں سلمان بھائی یوں ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت تفہیم کر دی جائے، تھوڑا بہت سمجھا دیا جائے نا، اپنا عذر پیش کر دیا جائے تو معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم سیٹل ڈاؤن کرنا نہیں چاہتے. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا. قذافی شاہ صاحب نے جو حکایت سنائی اس کے تحت کہ اب اولیاء کرام کی ایسی حکایات سنائی جائیں تو بعض لوگ امید کرتے ہیں کہ سب جو ہے نا ایسے ہی بیہیویئر اپنائیں. تو یہاں پہ دو باتیں ہیں. جہاں ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس اذیت ناک عمل کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے دین اسلام کا ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، غیر مسلم مسلمان ہو گیا. لیکن یہاں پہ اذیت دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی لائسنس نہیں مل گیا. اگر سامنے والا اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو ضروری ہے کہ جناب پتھر مار مار کے ستائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا تو چلو آپ کو اس سنت پہ عمل کرنے کا جو ہے نا آج موقع دے دیتے ہیں. تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور خیال اور احساس بھی ہونا چاہیے مہروز بھائی. آپ دیکھیں کہ بزرگان دین کا جو اولیاء کا انداز رہا ہے کہ انہوں نے پڑوسیوں کا احساس بھی بہت کیا ہے. کہ اگر کسی کا بچہ رات میں جو ہے وہ رو رہا ہے تو گھر والوں کو بھیجا بھی جا کے پتہ کریں کیوں رو رہا ہے. خیر اللہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے جی. تو پھر کیا ہوا، پتہ چلا کہ جی گھر میں جو ہے وہ چراغ نہیں ہے اور اندھیرے کی وجہ سے وحشت بچہ محسوس کر رہا ہے اور رو رہا ہے. اپنے گھر کا چراغ ان کے گھر میں بھیج. اللہ اکبر. اپنا جو ہے وہ معاملہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسرے کو کیا کیا، آگے کیا. یہ اثار، یہ مہربانی. آج مہروز بھائی جو مہربانی کی صفت ہے نا، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لانے کی بڑی ایک حاجت ہے. ہر بندہ مہروز بھائی ریئلسٹک بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے، میٹیریلسٹک ہو گیا ہے. اس طرح کا ہو گیا بھی جہاں اپنا کام ہے بس وہی ہے، باقی جو ہے وہ جو بھی ہے وہ جہاں مرضی جائے. یہ انداز نہیں. ایک کائنڈ آدمی بنے، مہربان بنے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے، نرمی جو ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ انداز ہمارے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے. خالد بھائی. سلمان بھائی جی، یہ انداز دیکھیں، یعنی ایک تو ہے آپ کے اعمال کے اندر ایک نرمی جھلکتی ہو نا، یعنی عمل ایسا کر رہے ہیں جس میں پیار محبت کا پہلو ہے. اور اس سے پہلے ایک عمل ہے زبان کا.
اگر آپ فزیکلی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا لیکن آپ کے زبان کے اندر مٹھاس، آپ کی زبان کے اندر رسپیکٹ، یعنی زبان جو ہے وہ بول چال ایسی ہونی چاہیے، بولنا آپ کا ایسا ہونا چاہیے، میٹھا بولنا چاہیے۔ ہم یہ جو ہے وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کا ایک انداز جو ہے اس کو ظاہر نصیب ہم اپنا لیں، بڑا پیارا انداز۔ وہ انداز کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دودھ پیتے بچے کو بھی آپ جناب کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی گفتگو کے اندر آپ جناب، آپ جناب، یعنی ابے تبے تو تکار نہیں بلکہ آپ جناب، چھوٹوں کے ساتھ بھی آپ جناب۔ ظاہر نصیب ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ چیز عام ہو جائے نا کہ ہر عاشق رسول ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول بن جائے کہ ابے تبے تو تکار نکل جائے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز آ جائے کہ جناب آپ جناب سے گفتگو ہونا شروع ہو جائے۔ اور ہمارے شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ہمارے جو نیک بنانے کے لیے 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ جناب سے گفتگو کرنے کے حوالے سے آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ تو ظاہر نصیب کہ بزرگوں کے اس انداز کو ہم اپنا لیں کہ ہمارے لب و لہجے کے اندر بھی ابے تبے تو تکار، گالم گلوچ تو دور کی بات ہے نا، وہ تو غیر شرعی ہے، اس کو تو بالکل جو ہے وہ کسی صورت میں وہ کمپرومائز نہیں ہے اس کے اندر۔ تو گالم گلوچ سے بچتے ہوئے ابے تبے تو تکار سے ہی بچنا ہے اور آپ جناب کے انداز کو اپنا لینا ہے۔ یہاں ایک اور جو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو آپ جناب کا جو انداز ہے نا، تو اس کو یوں بنا کے دیا جا رہا ہے کہ یہ تو اجنبیت والا انداز ہے، بے تکلفی نہیں، بے تکلفی نہیں ہے، اور یہ اجنبیت یہ ہے، آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی جو ہے نا وہ کوئی تعلق کوئی واسطہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس سے جب آپ بات کریں گے تو یوں بات کریں گے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ لے لیں، آپ یوں کر لیں، یا لے لیجئے، کر لیجئے، کر دیجئے، یہ چلیں، یہ تو ایک اور آگے کی بات ہے، لیکن آپ یہ کر لیں، آپ ایسے دیکھ لیں، آپ یوں کر لیں، جناب یہ معاملہ ہے، جناب ایسے ہے، جناب ویسے ہے۔ تو اس کو یہ جو ملمہ کاری، جو اس کو ملمہ کاری کہہ رہا ہوں، جو یہ ملمہ کاری کی جا رہی ہے، تو یہ اس بات پر بھی جو ہے وہ توجہ کی حاجت ہے، یہ کام جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے۔ میروز بھائی، نگران شورا اور امیر سنت سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کس کی آپس میں ہوگی؟ اللہ اکبر، ایسی شفقت اور ایسا ادب کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ لیکن امیر سنت پھر بھی نگران شورا سے بھی آپ جناب سے بات کرتے ہیں۔ جی، اللہ اکبر، جانشین امیر سنت کی اور امیر سنت کی آپس میں کیسی انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ جناب والا جو ہے وہ انداز ہے۔ تو بات جو ہے نا وہ اس کی ہے کہ آپ کسی کو عزت دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے۔ آپ کسی کو اگر عزت دینا چاہ رہے ہیں تو آپ انداز بھی وہی لے کر آئیں گے جس میں کیا ہو، کچھ عزت ہو، اپنائیت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ اپنائیت کا یا فرینکنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو ذلیل کر کے رکھیں۔ ذلیل کرنے میں اور فرینکنس میں تھوڑا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہماری جیسے میروز بھائی کی بھی اور ہماری بھی ایک آپس میں الحمدللہ ہم دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں مدنی چینل پر بھی ہیں، ہم بھی آپس میں جب بھی بات کرتے ہیں تو جو ہے وہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور چٹکلا ہے نا، وہ جیسے اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم جب مخاطب کرتے ہیں کسی کو تو بھائی کے مخاطب کرتے ہیں نا، جیسے سلمان بھائی، وقار بھائی، خالد بھائی، تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھائی کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی جو ان نون پرسن ہوتا ہے نا، جو اس ماحول کو یا اس طریقے کی انوائرمنٹ کو جس نے نہیں دیکھا ہوتا، وہ یوں قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ تو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، اب وقار بھائی تو چھوٹے ہیں مجھ سے عمر میں، تو ان کو وقار بھائی کیوں کہہ رہے ہیں، آپ صرف وقار کہیں۔ تو یہ بھی ایک عزت دینے کا انداز ہے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے سلمان بھائی، وہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، ملمہ کاری۔ ہم چیزوں کو نا ملمہ کاری کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو آرٹیفیشل وے میں لے کر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے کاغذی پھولوں سے نا خوشبو نہیں آتی، اور مصنوعی پھلوں سے رس نہیں نکلتا، تو ہم اپنے رویوں سے نا یہ چیز کو نکالیں، ہم ایک اوریجنل دنیا کے اندر آئیں اور دین اسلام کی روشن اور پاکیزہ تعلیمات جو ہیں اس کو لے کر چلیں، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، اور ایک دوسرے کی سپورٹنگ رول ہو ہمارا زندگی میں۔ وہ اینٹ والی جو مثال ہے نا، دیوار کی مانند ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے،
تو ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیز ڈیولپ ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کر نا اپنی جو وراثت ہے, جو ہمارا اسلام کا خوبصورت نظام ہے نا, ہم اس کو بھول گئے اور ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کی ایک وجہ انسانی سائیکی میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اپنی ہوتی ہے نا, وہ کیونکہ اپنی ہوتی ہے تو اس پہ اتنا آپ کا فوکس نہیں ہوتا, اور دوسری چیز جو ہوتی ہے نا اس پہ آپ کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. جو نئی چیز ہوتی ہے یا ایک یوں کہہ لیں اجنبی چیز ہوتی ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کو اپنی چیز کی وہ خوبصورتی اور وہ جاذبیت, اٹریکشن جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, دوسرے کی چیز کی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو نا کمرے میں, تو اس ٹیبل پر اگر دھول ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی, اگر اس صوفے پہ کچھ دھول ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن یہی آپ کسی اور کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جائیں تو اب کیونکہ آپ کو کام ہی نہیں ہے اور کرنا کیا ہے, دیکھنا ہی ہے, تو اب آپ نے اس کی دھول بھی چیک کرنی ہے, صوفے کا انداز بھی چیک کرنا ہے, دیگر چیزیں بھی چیک کرنی ہے, ایپ بھی نظر آئیں گے آپ کو, خوبصورتیاں بھی نظر آئیں گی آپ کو. تو آپ جو ہے نا مصنوعی پن سے نکلیں. جب لوگ تقریبوں میں جاتے ہیں تو بن سنور کے جاتے ہیں, تقریبوں والا لباس, تقریبوں والے جوتے, تقریبوں والا چشمہ, وہ ساری چیزیں ان کی ویسی ہوتی ہیں. لیکن گھروں میں ہر کوئی ہر وقت اس طریقے سے اپڈیٹ نہیں رہتا, یہ ریئلائز آپ کو کرنا چاہیے. اب تقریب میں آپ دیکھ کر کسی کو کہیں یار یہ کتنا اچھا رہتا ہے, صاف ستھرا بنا سمرا, ماشاءاللہ کتنا اچھا, تو ٹھیک ہے جی, وہ تو پھر آپ بھی ایسے ہی رہتے ہو نا, آپ کے گھر کے افراد بھی پھر ایسے ہی رہتے ہیں. تو آپ مصنوعی پن سے نکلیں اور اپنے بچوں کو بھی نکالیں, کیونکہ جو چیز بھی ڈیولپ ہوگی نا سلمان بھائی, وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ مصنوعی پن کی طرف جائیں گے خالد بھائی, آرٹیفیشل وے کی طرف جائیں گے تو وہی بڑھے گا, اور اگر آپ نیچرل وے کی طرف آئیں گے, صراط مستقیم کی طرف آئیں گے تو وہ بڑھے گا, انکریز ہوگا. تو آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ورثے میں دے کیا رہے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. اب آپ نے وہ بات کی نا آپ جناب کی, آپ جناب سے بات کرو تو بے تکلف ہی نہیں. اچھا میاں بیوی کا معاملہ کیا, آپ جناب سے بات کرو تو اس کا مطلب ہے لڑائی ہوئی ہوئی ہے. توبہ توبہ, بعض اوقات سننے میں آیا کیا لڑائی ہوئی ہوئی ہے, اللہ بچائے, اللہ یہ کیا ہو گیا. اچھا بیوی صاحبہ کو عزت دے دی شوہر نے تو یہ مطلب ایک اچنبے کی بات ہو گئی. ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں. اگر والدین کے ساتھ آپ کا ایک فرینڈلی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ماحول ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو. آپ نیچرل وے میں آئیے. نیچرل سے میری مراد وہی ہے, ظاہر سی بات ہے وہی نیچرل وے قابل قبول ہے جو دین اسلام کی روشن تعلیمات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سنتوں کے تابع ہو, اس کا مخالف نہ. رتبوں کے تفاوت کا, کمی اور زیادتی کا لحاظ رکھا جائے. جو بڑا ہے اس کو بڑا تسلیم کیا جائے اور اس کی ویسے رسپیکٹ کی جائے گی, اور جو چھوٹا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بڑا تسلیم کرے, اور جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ عزت اور خیر خواہی کا برتاؤ کرے. سلمان بھائی, ہم الحمدللہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کردار کو نکھارنے والی ہیں, اور کردار اخلاق یہ وہ چیز ہے جو لباس کی طرح نہیں ہوتا جو ہر تھوڑی دیر میں تبدیل ہو رہا ہو, بلکہ جو چیزیں کردار کے اندر ڈھل جاتی ہیں اور یوں سمجھے کہ انسان کا ایک وہ بھی جز بن جاتی ہیں, انسان اسی کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے, اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اس کی طبیعت کے بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے, یہ ہر وقت غصہ کرنے والا ہے, اسمائلنگ ہے, کیئرنگ ہے, اس طرح سے بہت سارے عنوانات بندے کی شخصیت کو دے دیے جاتے ہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اس کی صفات کا حصہ بنے رہتے ہیں, اس کے گفتار میں, اس کی ملنساری وغیرہ میں یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب عادت کریمہ درگزر کرنے کی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے معاملات ہیں, جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو جہاں بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں ہیں وہاں بھی معاف کر رہے ہیں, جہاں ایک فاتحانہ انداز ہے وہاں بھی معاف کیا جا رہا ہے, جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس وقت بھی معاف کیا جا رہا ہے, اور اس وقت بھی لبوں پر جو دعا ہے وہ دعائے ہدایت جاری ہے. وہ رب العالمین جل وعلا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ مجھے جانتی نہیں ہے. اور جب فاتحانہ طور پر
مکہ شریف میں دوبارہ داخلہ ہوتا ہے ہجرت کے بعد، تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھتے ہیں لوگوں سے بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں جو اس وقت اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کی صدائیں لگانے والے تھے، جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والے تھے۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے وہی امید ہے جو ایک کریم بھائی سے ہوا کرتی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے، حضور کی زندگی کے وہ 40-50 سال تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا کہ یہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، اچھی عادتوں والے ہیں، اعلیٰ خاندان والے ہیں، عمدہ کردار والے ہیں۔ اور کردار کی جو جھلک ہے وہ انسان کی زندگی کے عمر کے ہر حصے میں واضح ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہی بات جو مہروز بھائی نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر بنیاد اچھی ڈلی ہے نا تو بعد میں اسی چیز نے انکریز ہونا ہے، اگر اخلاق حسنہ ہیں تو پھر یہ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر اور بندہ اوپر جائے گا اور نفیس طبیعت ہوتا چلا جائے گا۔ درست فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اولیاء کے خوبصورت انداز جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، روح میں حبیب تاور، روح میں حبیب تاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام ہر دم۔ کھلے آنکھ